بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ اس وقت پوری دنیا میں 3 ملین سے زائد جھیلیں پائی جاتی ہیں جو کہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے قابل دید ہیں۔ دنیا بھر میں بے پناہ خوبصورتی والی جھیلیں لاتعداد ہیں، مگر کچھ جھیلیں ایسی بھی ہیں جو اپنی پراسرار اور حیرت انگیز خصوصیات کے باعث مشہور ہیں۔ بچپن میں آپ نے وہ مشہور دیو ملائی کہانی تو سنی ہوگی کہ یونانی بادشاہ سیفیوس کی بیٹی اینڈرومیڈا دنیا کی سب سے حسین شہزادی تھی۔ اس کے متعلق کہا جانے لگا تھا کہ وہ سمندر کی دیویوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ سمندری دیویوں کو یہ بات بری لگی، چنانچہ اس کے والد کی حکومت پر ہیبت ناک سمندری دیو نے حملہ کیا۔ یہ دیو اتنا طاقتور تھا کہ اسے مارنا کسی کے بس کی بات نہ تھی۔ دیو کا کہنا تھا کہ بادشاہ شہزادی کو اس کی بینت چڑھائے ورنہ اس کی پوری سلطنت تباہ ہو جائے گی۔ ایسے میں بادشاہ کے کسی مصاحب نے بتایا کہ یہ دیو صرف میڈوسا کے ذریعے ہی شکست کھا سکتا ہے۔ اس نے بتایا کہ میڈوسا ایک خوبصورت مگر دہشت ناک بلا ہے۔ اس کی جلد سونے کی طرح چمکتی ہے، اس کے سر پر سانپ پھنپھناتے ہیں، سب سے خطرناک اس کی آنکھیں ہیں۔ وہ جس جاندار کو ایک نظر دیکھ لیتی ہے وہ پتھر کا بن جاتا ہے۔ چنانچہ پریسوس کو شہزادی کو بچانے کے لیے میڈوسا کا سر لانے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ ہرمیس کی مدد سے وہ اس کا سر کاٹ لاتا ہے اور سمندری دیو کو دکھا کر اسے پتھر کا بنا دیتا ہے۔ یوں وہ اینڈرومیڈا کی جان بچا کر اس سے شادی کر لیتا ہے۔ ایسی ہی کہانیاں الف لیلا اور فسانہ عجائب کی داستانوں میں ملتی ہیں، جس میں کوئی جادوگر کسی شہزادے کو پتھر میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ کہانیاں کہاں تک سچ ہیں یہ تو کسی کو نہیں پتا، لیکن کیا آپ یقین کریں گے کہ آج اس دنیا میں ایک جھیل ایسی موجود ہے جسے چھو کر ہر جاندار چیز پتھر میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ جی ہاں، دنیا کے سب سے بڑے براعظم افریقہ کے ملک تنزانیہ میں ایک ایسی پراسرار جھیل ہے جس کے پانی میں جو جانور بھی داخل ہوتا ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ جھیل میں داخل ہو کر بننے والا پرندہ یا جانور کسی پتھر کے مجسمے سی شکل اختیار کر لیتا ہے یا پھر ممی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جھیل کے پتھر بن جانے والے ان جانوروں کو دیکھ کر کسی ہارر فلم کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ خون کی طرح سرخ رنگ کی یہ جھیل دور سے دیکھنے میں ایسی نظر آتی ہے جیسے گوشت کے بڑے بڑے پارچے اس وادی میں پھیلا دیے گئے ہوں۔ اس جھیل کو نیٹرون لیک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ محل وقوع کے لحاظ سے یہ جھیل تنزانیہ کے شمال میں کینیا کی سرحد کے انتہائی قریب واقع ہے اور نیروبی سے تقریباً 140 کلومیٹر دور ہے۔ کینیا کے ایواسو نیرو نامی دریا کے پانی کی وجہ سے وجود میں آئی یہ جھیل معدنی دولت سے مالا مال ہے۔ یہ ایک نمکین پانی کی جھیل ہے جو کہ سوڈیم کاربونیٹ اور سوڈیم بائی کاربونیٹ پر مشتمل ہے۔ جھیل کا درجہ حرارت عام طور پر تقریباً 80 ڈگری فارنہائٹ رہتا ہے، لیکن یہی درجہ حرارت بعض مخصوص حالات میں 140 ڈگری فارنہائٹ یعنی 60 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچتا ہے۔ جھیل میں کثیر مقدار میں پائے جانے والے نائٹرون کی موجودگی کا سبب قریب میں موجود آتش فشاں پہاڑ ہے، جس کی راکھ نائٹرون میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ یہ آتش فشاں اب تک 8 مرتبہ پھٹ چکا ہے۔ اس آتش فشاں نے پہلی بار 1883 میں لاوا اگلنا شروع کیا تھا۔ اسی اسپیشل لاوا کو نیٹرو کاربوناٹائٹ یا مختصراً نیٹرون بھی کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس جھیل کا نام نیٹرون لیک ہے۔ اس مکسچر کے جھیل کے پانی میں ملنے کے بعد جھیل کا پانی بہت زیادہ الکلائن ہو جاتا ہے۔ اتنا زیادہ الکلائن ہونے کی وجہ سے ہی اس کا رنگ اتنا سرخ ہو جاتا ہے۔ اب تک کے اندازوں کے مطابق ان خوفناک اموات کی وجہ جھیل میں موجود نائٹرون، اس کا نمکین پانی اور بڑھتا ہوا درجہ حرارت ہی بتائی جاتی ہے۔ دنیا کو اس جھیل کی اس عجیب و غریب خصوصیت کا پتہ حال ہی میں چلا جب ایک افریقی فوٹوگرافر نک برانڈڈ نے دنیا کی اس پراسرار ترین جھیل کا دورہ کیا۔ اس نے وہاں موت کا شکار بننے والے متعدد پرندوں اور چمگادڑوں کی چند تصاویر بھی لی۔ نک برانڈ نے اپنی نئی کتاب اکراس دی ریویجڈ لینڈ کے لیے
اس جھیل کے ارد گرد پتھر بن چکے کئی جانوروں کی تصویریں کھینچی اور ان پر ڈاکومنٹری بھی بنائی۔ نک برانڈٹ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جب وہ شمالی تنزانیہ کی نیٹرون جھیل کے ساحل پر پہنچا تو وہاں کے منظر نے اسے چونکا دیا۔ جھیل کے کنارے اس نے جگہ جگہ پر جانوروں اور پرندوں کے مجسمے دیکھے۔ یہ مجسمے مردہ پرندوں کے تھے۔ جھیل کے پانی میں جانے والے جانور اور پرندے کچھ ہی دیر میں کلاسیفائڈ ہو کر پتھر بن جاتے ہیں۔ نک برانڈٹ نے لکھا ہے، کوئی یقینی طور پر نہیں جانتا یہ کیسے مرے، لیکن لگتا ہے کہ جھیل کی عجیب رنگت نے انہیں گمراہ کیا، نتیجے میں وہ سب پانی میں اتر گئے۔ پانی میں سوڈا اور نمک کی زیادہ مقدار ان پرندوں کے مردہ جسم کو محفوظ رکھتی ہے۔ جھیل کے اس پانی میں الکلائن کی سطح 9 پی ایچ سے 10.5 پی ایچ ہے، یعنی امونیا جتنا الکلائن۔ پانی میں نمکیاتی عنصر نیٹرون بھی پایا جاتا ہے، جو آتش فشاں کی راکھ میں ہوتا ہے۔ اس عنصر کا استعمال قدیم مصر کے باشندے فراعین کی ممیوں کو محفوظ کرنے کے لیے رکھتے تھے۔ شاید اسی وجہ سے جھیل کو چھونے والی ہر چیز پتھر بن کر ممی کی طرح محفوظ ہو جاتی ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس پراسرار جھیل کے اندر، جہاں ایک طرف تو کوئی بھی جانور اور پرندہ زندہ نہیں رہ سکتا، وہیں مچھلیوں کی ایک خاص قسم اس جھیل کے انتہائی زہریلے اور خطرناک ہونے کے باوجود بھی اس میں زندہ رہتی ہے۔ مچھلیوں کی اس قسم کو الکلائن تلاپیا کہا جاتا ہے، اور یہ زندہ رہنے کے لیے جھیل کے کنارے ایسے مقام کا انتخاب کرتی ہیں جہاں پانی کم نمکین ہوتا ہے۔ اگر انسان اس کے اندر گر جاتا ہے اور اسے تیرنا نہیں آتا تو وہ ڈوب جائے گا، اور کئی دنوں تک اس پانی میں رہنے کی وجہ سے جسم پر سالز کی تہ چڑھ جائے گی اور وہ سچ مچ پتھر کا لگے گا۔ پانی کے بہت زیادہ الکلائن ہونے کی وجہ سے ان نمکیات کی تہ کے اندر انسان کا جسم ایک ممی کی طرح محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی شخص تیر کر باہر آ بھی جائے تو بھی اتنے زیادہ سالٹس کی وجہ سے جسم پر بہت زیادہ زخم بن جائیں گے۔ اس لیے یہاں جانے سے پہلے 1000 بار سوچیے گا۔